السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حقر محمد ارشد امام و خطیب مدینہ مسجد سنگراوٹ۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ تمام دوست و احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ رمضان مبارک کا قیمتی مہینہ چل رہا ہے تو الحمدللہ آپ بھی اپنا قیمتی وقت عبادتوں کے اندر گزارتے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر، جیسا کہ میں نے صدقہ فطر کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، لیکن کافی حضرات کے فون بھی آ رہے ہیں، کافی حضرات سوالات بھی پوچھ رہے ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جو سوالات سمجھ کے اندر نہیں آئے آج انہی کو دہرایا جائے، تاکہ بات اچھی طرح سے جو ہے نا لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے، لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ یہ رمضان مبارک کا جو قیمتی مہینہ چل رہا ہے، اگر آپ حضرات یا جو بھی حضرات کاہلی سستی کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، تو ان سے میں ہاتھ جوڑ کے یہ التجا کرنا چاہوں گا کہ یہ رمضان مبارک کا قیمتی مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر آپ عبادت کریں، غفلت کے ساتھ مہینہ نہ گزاریں، کاہلی سستی کی وجہ سے اس مہینے کو برباد اور ضائع نہ کریں۔ نہ جانے آنے والا سال نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے جو سیزن کا مہینہ بتایا کہ اس مہینے کے اندر ہم خوب نیکیاں کمائیں، پابندی کرے، کیونکہ دوسرا عصرہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی کافی حضرات ابھی تک روزے نہیں رکھ رہے ہیں، جو ہے ویسے آوارہ بار گھوم رہے ہیں، باتوں کے اندر ہے، گالی گلوچ کے اندر ایسے مشغول ہے، وقت کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں، کبھی کدھر بیٹھے ہیں کبھی کدھر بیٹھ رہے ہیں۔ اس لیے تھوڑے توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے، ہاتھ جوڑ کے التجا کرنا چاہوں گا، اس مہینے کو غفلت ساتھ نہ گزارے، اس مہینے کو یوں گزارے کہ ہمارا یہ آخری مہینہ ہے رمضان مبارک، اس لیے اپنا آخری مہینہ سمجھ کر کے اس مہینوں کی عبادت کرنا گزارے۔ اب جو کافی حضرات کے جو سوالات ہیں ان کی طرف میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جیسا کہ صدقہ فطر، پہلی بات صدقہ فطر کی کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اگر انسان صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اب صدقہ فطر جیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزوں کے اندر ہم سے جو کمیاں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہے، بولنے کے اندر ہے، گالی گلوچ کی احتیاط سے جو بھی ہمیں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اب صدقہ فطر اکثر ایک سوال ہی بھی پوچھا گیا ہے کہ صدقہ فطر کن کی طرف سے دیا جائے گا؟ گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، اور ان کا جو وقت ہے عید الفطر کے دن جو صبح صادق ہوتا ہے اس سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے، یا صبح صادق سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا۔ صبح صادق ہونے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کی طرف صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا۔ صبح صادق کے بعد میں اگر کسی کا انتقال ہوا تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اب گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سارے افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے۔ ایک سوال یہ کہ صدقہ فطر کتنا دیا جائے؟ اگر اناج گندم گیہوں وغیرہ دے رہے ہو جو ہے نا 2.25 سیر دیا جائے۔ اب احتیاطاً کے طور پر پورے 2 کلو دیا جائے، جتنے افراد ہیں سارے افراد کی طرف سے 2 کلو کر کے لوگوں کو جو ہے نا جو مستحق ہیں، حقدار ہیں، صدقہ فطر لینے والے، زکوٰۃ لینے والے، اس کو جو ہے نا دیا جائے 2 کلو۔ اب جتنے افراد سارے افراد کے لیے جائے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو بہو وغیرہ آ رہی ہے ان کا بھی صدقہ فطر دیا جائے گا؟ ہاں، ہمارے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں سب کی طرف صدقہ فطر ادا کیا جائے، ہمیں دینا پڑے گا، چاہے لڑکی جو بہو آ رہی، چاہے بہو ہمارے گھر پر ہو یا ابھی میکے چلی گئی ہو، لیکن صدقہ فطر ہمیں دینا پڑے گا، ہماری ذمہ داری ہے، ان کی شوہروں کی ذمہ داری ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کے والدین دیں گے، نہیں، والدین نہیں، اب ذمہ داری ان کے شوہروں کی ذمہ داری ہے، یعنی ہمارے ساتھ میں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے نا اس کا صدقہ فطر دیں۔ جتنے بھی پوتے ہیں اور بیٹی ہے، جو بیٹا ہے، ان کا صدقہ فطر ہمیں دینا پڑے گا۔ ہم جو نواسے ہیں یا ہماری جو بیٹیاں ہیں جو شادی کر دی گئی تو ان کی طرف سے ہمیں صدقہ فطر نہیں دینا ہے، ان کے شوہر دیں گے، ان کے ساس سسر وغیرہ وہی دیں گے، ہمیں نہیں دینا ہے۔ اب اگر آپ باخوشی دینا چاہے تو دے سکتے ہو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جو آج کے جو حالات کے اعتبار کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار کی طرف سے
جو گندم دیے جا رہے ہیں کہ ہم اس کو صدقہ فطر کے اندر دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لے کہ آپ گھر کے اندر کون سے گیہوں کون سے گندم استعمال کرتے ہو۔ اگر جو گندم ہمیں مل رہا ہے سرکار کی طرف سے 2 روپے کلو وغیرہ جو بھی مل رہا ہے، اگر ہم اسی کو کھا رہے ہیں، ہم اسی کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہم باخوشی اس کو بھی لوگوں صدقہ فطر کے طور پر دے سکتے ہیں۔ اب مسئلہ اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے، اکثر لوگ گھر کے اندر تو اچھے گیہوں کھاتے ہیں، قیمتی گیہوں وغیرہ کھاتے ہیں، اور جب صدقہ فطر کا مسئلہ آتا ہے تو جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا وہ گیہوں دیتے ہیں جو سرکار کی طرف سے ملتے ہیں اور بکریوں کو وہی کھلاتے ہیں۔ یہ مسئلہ غلط ہے۔ جو گیہوں آپ کھا رہے ہیں، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے ملا ہوا وہ گیہوں حرام ہے، نہیں دے سکتے۔ کتنی بڑی جو ہے نا بے شرمی کی بات ہے، خود تو کھا رہے جب تو حلال ہو جاتا ہے، دوسروں کو دیتے ہیں جب حرام بولتے ہیں۔ نہیں، اب کوئی بیچارہ غریب ہے، وہی ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہی استعمال کر وہی کھا رہا ہے، تو دوسرے گیہوں کہاں سے لائے؟ اس لیے گیہوں وہ دے سکتے ہو۔ اصل مسئلہ ہے کہ آپ کے کھانے کے اوپر، آپ اگر اس کو کھانا صحیح سمجھتے ہیں تو لوگوں کو دے سکتے ہو۔ اب اگر آپ دوسرے کھا رہے جو آپ کھا رہے ہو وہی گندم جو ہے نا صدقہ فطر پہ استعمال کیا جائے۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ اور ہے، اب اگر آپ اس کی قیمت دینا چاہے تو 2 روپے نہیں دے سکتے، 40 روپے قیمت دینی پڑے گی ان کی صدقہ فطر کی۔ صدقہ فطر دینے کا جو مستحب جو وقت ہے وہ عید کے دن ہے، دینا چاہیے، لیکن عید کی نماز سے پہلے دے دینا چاہیے۔ اکثر لوگ تاخیر کرتے ہیں دینے کے اندر، کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نہیں دیتے ہیں، اور عید کی نماز گزر جاتی ہے، کافی دنوں کے بعد دیتے ہیں، کوئی نہیں دیتا ہے، تو یہ بڑی جو ہے نا کوتاہی کی بات ہے۔ اس لیے جو ہے نا ان کے اوپر کیا ہے، ان کی طرف توجہ دی جائے۔ اور آج حالات ایسے ہیں تو جو ہے نا جو غریب غربا وغیرہ ہے اس کو ہم پہلے ہی صدقہ فطر کے پیسے یا اناج وغیرہ دے دیا جائے، تاکہ وہ بھی اپنا رزق کے اندر عید کے جو رزق وغیرہ ہے وہ بھی کما سکے، جو بھی چیزیں ہیں گھر کے جو بھی ساز سامان ہے وہ بھی اپنا لا سکے۔ اس لیے عید کی نماز سے 2-3 دن پہلے دے دیا جائے۔ اور رمضان کے اندر آپ دے سکتے ہو، رمضان کے بعد کے اندر دیا یا رمضان سے پہلے دے دیا تو وہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے رمضان کے اندر ہی دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسئلہ سمجھ کے اندر نہیں آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہو۔ اور ایک بات میں آپ کو اور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جو باتیں بتائیے کہ آپ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر لوگوں کو سمجھایا جائے۔ لوگ جو ہے نا مسئلے سمجھتے نہیں، غلط مسئلے بتا رہے ہیں، پھر بھی ہم اس کو جو ہے نا سمجھائش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے جتنے مسئلے آپ کے پاس آپ کو معلوم ہے، اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ہم بھی مسئلے خود بھی عمل کریں، لوگوں کے پاس مسئلے پہنچائے، بھئی یہ مسئلہ یہ ایسا ہے، ایسا آگے سے باتیں پہنچائیں گے جب لوگوں کے پاس سمجھ کے اندر آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔